بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسلم میں ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ میدان حشر ایک سفید نرم اور چٹیل زمین ہوگی جس میں نہ کوئی ٹیلا ہوگا نہ کوئی عمارت کہ آدمی اس کے پیچھے چھپ جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو میدان حشر میں جمع فرمائیں گے۔ اس میدان میں کچھ لوگ پیدل حاضر ہوں گے اور کچھ لوگ سواریوں پر سوار ہو کر، اور کافر لوگ منہ کے بل چلتے ہوئے میدان حشر میں پہنچیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انشاءاللہ آج ہم حشر کے بارے میں جانیں گے۔ کل ہم نے جانا تھا برزخ کے بارے میں، آج انشاءاللہ ہم جانیں گے حشر کے بارے میں۔ تو حشر کے معنی ہوتا ہے جمع ہونے کے۔ قیامت کے دن سور پھونکے جانے کے بعد جب تمام جاندار مردہ ہو جائیں گے تو ایک مدت کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جس سے تمام مردار زندہ ہو جائیں گے اور اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ اسی کو حشر کہتے ہیں۔ اس دن کی گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا کہ ہر شخص اپنی اپنی فکر میں ہوگا۔ انسان اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی، بچے، دوست، احباب اور رشتہ داروں سے منہ چھپاتا پھرے گا۔ دنیا میں جن لوگوں پر جان چھڑکتا تھا آج انہی سے دور بھاگے گا، بلکہ کچھ لوگ تو اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی بیوی، بچے وغیرہ کو بھی بدلے میں دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوڑنے کے بدلے اپنے بیٹے فدیے میں دے دے، اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنے خاندان جو اس سے پناہ دیتے تھے، زمین کے سارے باشندے، پھر ان سب کو فدیہ دے دے، اپنے آپ کو بچا لے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس دن سورج زمین سے بہت قریب ہوگا، اس کی گرمی سے دماغ کھولنے لگے گا اور زبان تالو سے لگ جائے گی۔ کافر، مشرک اور نافرمان لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ جن کے گناہ جس قدر ہوں گے اسی قدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے۔ جب زمین پسینہ نہ پی سکے گی تو پسینہ اوپر چڑھے گا، پھر کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، اور کوئی پورا پسینے میں ہی ڈوبا ہوا ہوگا۔ لوگ بھوک اور پیاس کی شدت سے پریشان ہوں گے، مگر اس دن اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا اور ان کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام فرمائے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ حساب و کتاب کے انتظار میں جب کافی مدت ہو جائے گی اور لوگوں کی پریشانی بڑھتی جائے گی تو گھبرا کر سارے اولین و آخرین مل کر ایک ایک پیغمبر کے پاس حاضر ہوں گے اور حساب و کتاب جلد شروع کیے جانے کی سفارش کریں گے۔ تمام انبیاء اکرام سفارش سے معذرت ظاہر فرمائیں گے، پھر آخر میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سفارش کے لیے حاضر ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر تجلی فرما ہوں گے، پھر حساب و کتاب شروع ہوگا اور اعمال نامے وزن کیے جائیں گے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ انشاءاللہ ہم کل کی ویڈیو میں شفاعت کے بارے میں جانیں گے۔